عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ دنیا بدل رہی ہے، اس طرح بدل رہی ہے کہ نیا ترقیاتی بینک کا اعلان کر دیا گیا ہے ورلڈ بینک اور IMF کے لیول پر۔ اگرچہ وقت لگے گا لیکن یہ ہے برکس ڈیولپمنٹ بینک، برکس ترقیاتی بینک۔ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، برکس اور باقی ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ 30 درخواستیں آ چکی ہیں مزید، اور 16 تو شریک ہوئے تھے اس میٹنگ کے اندر جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برکس پے کے نام سے ایک تجربہ کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں کاروباری اور دیگر اس سلسلے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رشیا نے بٹ کوائن کے حوالے سے کرپٹو کرنسی کی اجازت دے دی اور اپنے قانون سازی کر لی ہے۔ یہی کرپٹو کرنسی جس کے بارے میں پاکستان نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ابھی تک، اور یہ اتنے سمجھدار اور باشعور ہیں ہمارے حکمران بالا، حکام بالا، فائنانس منسٹری ہو یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ جو ہوا ہے امریکہ میں، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میں تصویریں آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں۔ یہاں پہ بڑے بڑے حکمران بن جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو لیٹ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ تو کرپٹو کرنسی ہیز بیکم این انٹرنیشنلی لیگل انسٹرومنٹ، اور یہ فردر ایکسپینڈ ہوگی چائنا اور برکس کے ممالک میں، اور 20 تو تقریباً ہو گئے اور 30 مزید آ رہے ہیں، 50۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس میں شرکت کی، ظاہر انڈورسمنٹ ہے، وہ وہاں سے فارغ ہوں گے، ادھر آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چین کے صدر نے ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شنگھائی اور بیجنگ میں یہ اس قسم کے ریسرچ کے مراکز قائم کیے جائیں گے، اور دنیا بھر کو یہ سہولت حاصل ہوگی۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بڑا زور ہے آج کے دور میں۔ کرپٹو کرنسی کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نیو فیز، نیو سیناریو، ایک نئی سچویشن ایمرج کر رہی ہے کہ اسی وقت انہوں نے غزہ میں اور لبنان میں ہونے والے ظلم، جو اسرائیل روزانہ 50، 60، 70 معصوموں کو قتل کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، مار رہا ہے، بمبارڈمنٹ میں اڑ رہے ہیں، ان کے جسم کے حصے اڑ جاتے ہیں، حصے بھی پورے دستیاب نہیں ہوتے۔ اس کے خلاف چائنا نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کو امریکہ اور اس کے الائز برطانیہ وغیرہ کی حمایت حاصل ہے، وہ انتہائی غیر قانونی۔ یہی تو معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ برکس کا پلیٹ فارم ابھر کر سامنے آیا ہے۔ جب آپ ڈالر کے ذریعے سیاسی ویپن کے طور پر اس کو استعمال کریں گے، اور پھر اسرائیل کے آپ ہاتھ توڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں، روکنے کے لیے راضی نہیں ہیں، تو پھر تو ایک گلوبل ایک وار سچویشن پیدا ہو جائے گی، عالمی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اس کے لیے روس اور چین مل کر ایران کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے۔ کوئی اور مجبوراً ہے، دیکھیں نا، سعودی عربیہ کو بھی آنا پڑا ہے کہ ہم اس کو ایران کے اوپر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں، یعنی اسرائیل نے جو حملہ کیا ایران پر، پاکستان کو بھی کرنا پڑا۔ شام اور عراق تو اس کے پڑوسی ہیں اور اس کے الائز ہیں، ایران کے ساتھی ہیں۔ لبنان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کی قیادت کو مارا جا رہا ہے، اور اس پر عالم اسلام کہاں گئی وہ انٹرنیشنل اسلامک فورس جو محمد بن سلمان نے بنائی تھی، سعودی عربیہ کے شہزادے صاحب نے؟ کہاں ہے وہ؟ سوچنے کی بات ہے، جس کو جنرل راحیل شریف صاحب قیادت کر رہے تھے، وہ اتنا دھوم دھڑکا ہو رہا تھا اس کا، اتنی ہائی یعنی بنایا جا رہا تھا، ڈرم بیٹنگ ہو رہی تھی کہ جی عالم اسلام کی ایک متحدہ فورس، 40 ملکوں کی فورس بن رہی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کب کام آئے گی؟ اس فورس کی موجودگی میں یمن میں الائڈ فورسز نے اور سعودی عربیہ نے مل کر مارا معصوموں کو، اور اب یہاں پر مار رہے ہیں۔ تو کوئی ٹٹ فار ٹیٹ کی سچویشن نہیں ہے۔ اور وہ جو چوہے کی بلی کی طرح جو رویہ ہے، جارڈن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اردن میں بیٹھے ہوئے بادشاہ شاہ حسین کا بیٹا کنگ عبداللہ، ان کا جو رویہ آپ کے سامنے ہے، لیٹ گئے ہیں وہ بھی، یعنی ہتھیار ڈال دیے ہیں انہوں نے اسرائیل کے آگے، کیونکہ اسرائیل قریب میں ان کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے ناظرین کہ برکس کا پلیٹ فارم ایمرج کر چکا ہے، اور بینک جو ہے وہ بن چکا ہے، ترقیاتی بینک کے نام پر اس کا رکھا گیا، اور پے برکس کے نام پر ایک کارڈ لانچ کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے جو ہے آزمائشی پیمنٹس کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ یعنی گلوبلی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 1/3 سے زیادہ اکانومی، گلوبل اکانومی، عالمی معیشت کا معاملہ ہوگا، انٹریکشن ہوں گے اور بیوپار ہوگا، ان کی اپنی لوکل کرنسیز بھی،
یعنی مضبوط ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی کرنسی ہے برکس ڈالر کے حوالے سے وہ بھی اپنی جگہ پہ مضبوط ہوگی۔ یہ انیشیل سٹیج ہے، اور اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ دوسرے ممالک نہیں ہے، خود امریکہ کی پالیسی ہے، خود عالمی بینک ہے، خود انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، کہ انہوں نے اتنی ڈالرائزیشن، اوور ڈالرائزیشن ہو گئی ایک دنیا میں، گلوبل اکانومی جو ہے اس ڈالر کے وزن کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اب راستہ بنانا پڑے گا، راستہ کھولنا پڑے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بارے میں اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو ایمرجنگ اکانومی ہے، 1.5 ارب انڈیا، 1.5 ارب چائنا، 3 ارب اور باقی 50 کروڑ مختلف ممالک ملا کر 3.5 50% آبادی جو ہے وہ اس نئے پلیٹ فارم پر، اگرچہ ڈالر کے ساتھ کاروبار جاری رہے گا، ین کے ساتھ، یورو کے ساتھ کاروبار جاری رہے گا، لیکن ایک آلٹرنیٹو، ایک متوازی، ایک متبادل کرنسی آپ کے سامنے، اور کرپٹو کرنسی آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ۔ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو رشیا نے لیگل کر دیا ہے، اور دیگر ممالک کو بھی سوچنا پڑے گا۔ پاکستان کی فارن پالیسی ایک فائنانس کے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، وہ انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ برکس کے پلیٹ فارم پر آبزرور کے طور پر ریکویسٹ کرتے کہ ہم جا کر بیٹھ جائیں، دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں۔ یہ یہیں پر بیٹھے ہوئے 26ویں ترمیم میں مصروف تھے تاکہ وہ قیدی نمبر 804 کا راستہ روک دیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ صورتحال لازمی طور پہ ثبات تغیر کو ہے، زمانے میں تبدیلی مسٹ ہے، چینجز آر دیئر، دے ہیو ٹو ٹیک دیئر پلیس۔ روک نہیں سکتے کسی بھی تبدیلی کو، کوئی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تبدیلیوں کو روک سکے، تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ والسلام۔